قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تہاڈا ولی تہاڈا مددگار اللہ بھی ہے تے رسول اللہ بھی ہے۔ تہاڈا ولی تہاڈا مددگار تہاڈا دوست اللہ بھی ہے تے وہ رسول بھی ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جنہیں ایمان لے کے آئے نے، یعنی مومن وہ بھی مددگار نے، وہ بھی ولی نے، وہ بھی دوست نے اللہ کے رسول دے نال نال۔ پہلے اللہ پاک نے اپنے بارے فرمایا کہ تہاڈا ولی تہاڈا دوست تہاڈا مددگار اللہ بھی ہے، اور نال فرما دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نال فرما دیتا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ ایمان والے جڑے نماز پڑھتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق اس آیت کے اندر جس ہستی کا ذکر ہے اس کو علی شیر خدا میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کے حوالے نال، مدد کے حوالے نال یہ فرما دیتا کہ میں مدد بھی کر سکنا، میں بھی مدد کرنا، میرے نال نال میرا رسول بھی تہاڈا مددگار ہے تے نالے میرے ولی مومن بھی تہاڈے مددگار نے۔ اور مدد کیتی کیویں؟ جیڑا مومنین دا کے اندر ذکر آیا ہے، مومناں دے بادشاہ، مومناں دے شہنشاہ، ولیاں دے تاجدار مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جڑے نماز بھی پڑھتے نے، رکوع بھی کرتے نے، زکات بھی ادا کرتے نے، وہ مومن بھی تہاڈے مددگار نے، تے پھر انہاں نے مدد کیتی کیویں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت بیان کرتے ہیں کہ اسی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال مسجد شریف کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، سارے نماز کے اندر مصروف نے، ایک سائل آیا آ کے سوال کیتا انہیں، کہنے لگا مینوں کچھ عطا کیتا جائے، میری مدد کیتی جائے۔ ابو درداء آندے نے کہ سارے نماز کے اندر مصروف ساں، انہیں آسمانہ وال منہ کر کے کیا یا اللہ تو دعا ہو جا، میں تیرے نبی دی مسجد کے اندر آ کے سوال کیتا ہے، کسی نے میری مدد نہیں کیتی۔ اینی گل حضرت علی شیر خدا دے کنا چ آواز پہنچی، آپ رکوع دی حالت کے اندر سن اور انگلی کی انگوٹھی پائی ہوئی سی، آپ نے اشارہ کیتا اس سائل وال کہ انگوٹھی اتار کے لے جا، دیر نہ ہو جائے، شکوہ نہ کر، اشارہ کیتا نماز دی حالت کے اندر، انگوٹھی اتار کے لے جا، تیری ضرورت پوری ہو جائے۔ ادھر علی شیر خدا انہوں نے انگوٹھی پیش کی تھی، نماز تو فارغ ہو کے جبریل آگے قرآن لے کے، علی دے اس عمل نو اللہ حکم الحاکمین نے، رب کائنات نے انہاں پسند کیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل نو قرآن کے اندر بیان کر دیتا۔ قرآن کے اندر خالق کائنات نے فرمایا بے شک وہ لوگ میرے نال نال وہ بھی تہاڈے ولی نے، مددگار نے، جڑے صاحب ایمان نے۔ معزز صاحب اکرام، علی پاک نے اس عمل نو اللہ پاک نے پسند فرمایا کہ رکوع دی حالت دے اندر، نماز دی حالت دے اندر جڑے صدقہ خیرات کرتے ہیں، جڑے لوکاں دی مدد کرتے ہیں، اور دوسرے مقام پہ خالق کائنات نے فرمایا الذین ینفقون اموالہم، الذین وہ لوگ جڑے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اپنے مال خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، دن ہوئے یا رات ہوئے، اور فرمایا خالق کائنات نے سر و علانیہ، خفیہ طور پہ اور علانیہ طور پہ،
فلاہم اجر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہاں واسطے اجر ہے، فلاہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خالق کائنات نے فرمایا 4 چیزوں کا ذکر اس آیت کے اندر ہے۔ پہلا کی ہے باللیل، پھر بالنہار، پھر سرن، پھر علانیتاً، یعنی رات نو خرچ کرنا لے، دن نو خرچ کرنا لے، چھپ کے خرچ کرنا لے، واضح طور تے علانیہ طور تے خرچ کرنا لے۔ اللہ فرمانتا ہے انہاں دا اجر میرے کول ہے، انہوں نے میں بہترین اجر عطا کراں گا۔ نہ انہوں نے دنیا دا خوف ہوئے گا، اس تو بعد جدوں انہوں نے خرچ کر لیا میں انہوں نے اجر دی بشارت دے دیتی، اس تو بعد انہوں نے خوف نہ دنیا دا رہے گا نہ آخرت دا خوف رہے گا۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن آپ بیان کرتے ہیں اس آیت تو مراد بھی جس ہستی دا ذکر ہے انہوں علی شیر خدا دے دے، انہوں علی شیر خدا آخدے نے، علی شیر خدا انہوں آخدے نے، جو اس آیت کو جنہ دا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جس ہستی دا ذکر کر رہے ہیں وہ دے تو مراد حضرت علی شیر خدا نے۔ آپ کو 4 درم سن، کنے درم؟ 4 درم۔ آپ نے کی کیتا؟ 1 درم رات کو خرچ کیتا، 1 دن خرچ کیتا، 1 چھپ کے خرچ کیتا، 1 علانیہ طور تے خرچ کیتا۔ 4 درم 4 طریقے دے نال امت کو سمجھا دیتے کہ رات کو بھی خیرات کرو گے اللہ تہاڈی خیرات کو قبول کرے گا، دنے کرو اللہ تہاڈی خیرات کو قبول کرے گا، علانیہ طور تے لوکاں نوں دس کے یا لوکاں دے سامنے اگر خرچ کرو گے نیت ہوے رضا الہی اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرتا ہے۔ انہیں 4 عمل کیتے حضرت علی نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو 4 عمل علی دے پسند آ گئے، 4 عمل اللہ کو پسند آ گئے۔ فرمایا کہ میرے علی نے 4 درم خرچ کیتے نے، جس جس انداز کے اندر خرچ کیتے نے مینوں 4 انداز پسند آ گئے نے۔ بلند آواز میں کہو سبحان اللہ۔ 4 انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک پسند آ گئے حضرت علی شیر خدا دے۔ کون علی؟ جنہ دے بارے میرے محبوب علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی دے نال ہے اور علی قرآن دے نال ہے، علی حق دے نال ہے اور حق علی دے نال ہے۔ کون علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کریم آقا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شجر تو میں پیدا ہوا اسی شجر تو میرا علی پیدا ہوئے، جس نور تو میں پیدا ہوا اس سے نور تو میرا علی پیدا ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ جڑا خمیر میرے مصطفیٰ کا وہی خمیر حضرت علی شیر خدا کا۔ اس واسطے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو میرے علی کو علاوہ کوئی بندہ حال دے جنابت کے اندر جدو بندے تے غسل فرض ہوئے کوئی بندہ مسجد نہیں جا سکتا، لیکن
پھر کیوں نہ دے کر اس مولا علی دے کر اگر حسن مجتبہ پیدا ہوندے نے حسن مجتبہ پیدا ہوندے نے اما فاطمہ ایک لمحہ حسن پیدا ہے دوسرے لمحے آپ فرما دیا نے ام ایمن مصلی بچھاؤ ظہر کی نماز پڑھنا چاہنی ام ایمن ڈھر دیا ہوئیاں چھوڑ دیا مصطفیٰ کی بارگاہ دے اندر یا رسول اللہ بڑا عجیب معاملہ ہے یا کریمہ کا اسلام نے فرمایا ام ایمن کی عرض کی بھی سونیا اللہ نے تواڈی بیٹی کو پتر عطا کیتا ہے حسن مجتبی پیدا ہے دوسرے لمحے فاطمہ الزہرا شہزادی کونین فرما دیا ام ایمن میں نماز پڑھنا چاہنی ہوں یا رسول اللہ عورتاں نے معاملات میں سمجھ رہی ہیں عورتاں اس معاملے دے اندر نماز دے قریب نہیں جا سکتی لیکن تواڈی بیٹی دا جی معاملہ ہے کریمہ کا اسلام نے فرمایا ام ایمن اے باقی عورتاں تے میری بیٹی دا کیا فرق کر اوے اور نے میری بیٹی ہو میری بیٹی اور ام ایمن تو قرآن نہیں سنیا اے میرا فرمان نہیں سنیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرا فرمان نہیں سنیا اے میری بیٹی بطول ہے میری بیٹی زہرا ہے زہرا تیرے جنتی کلیم ہوں اس بات کریمہ کا نشان اپنی بیٹی دے متھے تے بوسا دے دے آپ فرما دے سن اے صحابہ اے بیبیوں سن لو اے امت لوگوں سن لو مینوں میری بیٹی جو جنتی خوشبو ہوندی ہے فرمایا میری بیٹی بطول ہے میری بیٹی زہرا ہے نجس پلیتی نو اللہ نے حکم دے دیتا ہے خبردار میرے نبی دے گھر والے دے نیڑے نہیں جانا معزز سامعین اکرام علی کنے پاک نے علی کنے پاک نے جنہ دی ولادت خود خانے کعبے دے اندر ہوندی ہے کعبے دے اندر وہ جگہ جس جگہ تے بچہ پیدا ہے اور معاملات سارے سمجھ دے صاحب بصیرت لیکن فاطمہ بنت اسد میرے ریدی والدہ ماجدہ فرماندیاں نے اس وقت کے معاملات کے بارے طواف کرتی ہویا حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کو کرتے سا محسوس ہویا ڈلیوری دا ٹائم قریب آیا علی دی ولادت دا وقت قریب آیا عرض کر دیا نے مولا اے تیرا گھر پاک اے اللہ میرے بچے دی ولادت دا وقت آ گیا ہے یا رب العالمین اور میرے واسطے کیوں کمی میرے واسطے کیوں کمی خانے کا بیچو آواز آئی ہاتھ میں گیا بیچو آواز آئی فاطمہ پریشان نہ ہو پریشان نہ ہو آتو کعبے دی دیوار والے ارادہ کر کے آ جا تیرا کر دور ہے میرا کر ضرور ہے میرا کر تے موجود ہے علی واسطے کعبے دی دیوار شک ہوئی کعبے دی دیوار شک ہوئی اما فاطمہ بنت اسد آپ کعبے دے اندر داخل ہو دیا نے علی دی ولادت کعبے دے اندر ہوئی علی دی ولادت کعبے دے اندر ہوئی علی دی ولادت کعبے وچ ہوئی ہے کسیرا میسر ناشد عیسادت کسیرا میسر آدم پاک کو لکی آدم علیہ السلام کو لکی قیامت دی صبح تک کسی نے سعادت نہیں ملے گی جو کعبے دے اندر پیدا ہوئے ایسے بات رہنا کسیرا میسر ناشد عیسادت بقا ولادت با شہادت مسجد کسیرا میسر نشد ای سعادت اے سعادت کسی رو نہیں مل سکتی بقا با ولادت با مسجد شہادت او جدی ولادت کعبے کے اندر
کیوں عطا کی ہے؟ مولا نے شیر خدا نو یہ سعادت صرف اللہ پاک نے مولا نے شیر خدا نو عطا فرمائی ہے۔ فاطمہ بنت اسد خوش قسمت ماں ہوئے جتی گود وچ علی آیا ہے، سبحان اللہ، علی آیا ہے۔ اور خوش قسمت ہوئے کیوں نہ جدے بارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا امی بعد امی، یہ میری ماں تو بعد میری ماں ہے، میری ماں تو بعد میری ماں ہے۔ جنہ دے وسعت خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ قبر دے اندر لیٹے نے، قبر دے اندر لیٹے نے، تے پھر فاطمہ بنت اسد انہوں نے قبر دے اندر لٹایا گیا، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کی ہے اج تک تسی فوت ہونا نے کسی کی قبر چ نہیں لیٹے؟ فرمایا کہ یہ میری اماں ہے، میں چاہنا میرے وجود کی برکت فاطمہ بنت اسد میری ماں کو نصیب ہو جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فاطمہ بنت اسد واسطے کریم آقا علیہ السلام نے دعا منگی، یا اللہ میرے وسیلے نال اور میرے تو پہلے انبیاء انہاں دے وسیلے نال یا اللہ میری اماں فاطمہ بنت اسد چاچی میری اماں اے اللہ انہاں دی بخشش و مغفرت فرما۔ کتنا مقام ہے فاطمہ بنت اسد۔ اور بیٹا دے گھر کیڑا آندا پیا؟ علی، بلند آواز نہ کہہ دو علی، علی شیر خدا، حیدر کرار، اسد اللہ، وجہ اللہ، کرم اللہ، وجہ الکریم۔ سارے صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کیا جاندہ ہے، لیکن وہاں صحابی نے کہ جنہاں نو کرم اللہ وجہ الکریم دا لقب مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اچھا کرم اللہ وجہ الکریم دا لقب حضور نے کیویں عطا کیتا اور کیوں عطا کیتا؟ علی کرم اللہ وجہ الکریم، علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اس کی وجہ کی ہے ایک جنگ دے علی جہاد کر رہے ہیں اور کافروں کو شکست ہو رہی سی۔ ایک کافر نے غصے کے اندر آ کے نا، غصے کے اندر آ کے جو مارا بندہ گالا کٹن لگ پیندا ہے، غصے کے اندر آ کے انہوں پتہ اور شکست ہو گئی ہے، انہیں غصے چ آ کے کہ علی تیرا چہرہ سیاہ ہو گئے، نعوذ باللہ تیرا چہرہ سیاہ ہو گئی۔ کریم آقا علیہ السلام نے جب یہ سنیا حضور علیہ السلام آپ نے اس موقع تے فرمایا کرم اللہ وجہو، کرم اللہ وجہو۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے منہ چ خاک ہوئے، میرے علی دے چہرے نو اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ کرم اللہ وجہو علی۔ یہ اس وقت سب تو پہلے حضور علیہ السلام نے حضرت علی شیر خدا دے بارے فرمایا کرم اللہ وجہو علی، علی کے چہرے تے اللہ پاک عزت نازل فرمائے، برکتہ نازل فرمائے۔ ایسے واسطے کرم اللہ کیا جاتا ہے؟ کرم اللہ وجہ کریم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علی دے چہرے تے عزت تے کرم دی برسات فرمائے۔ معزز صاحب نے کرم علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے اسے چہرے دے بارے جس دے بارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نا اللہ علی دے چہرے تے کرم فرمائے، عزت کا نور برسائے۔ سرکار نے پھر وہ بھی بشارت فرما دیتی، آپ نے فرمایا النظر وجہ علی عبادہ، النظر جیڑا میرے علی کے چہرے پر دیکھے گا وہ عبادت کرے گا۔ علی کے چہرے پر دیکھنا عبادت ہے۔ ایسے بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑی محبت کے نال علی کے چہرے پر دیکھتے سن پے، علی کے چہرے پر پوچھا گیا علی کے چہرے والی کی محبت نال دیکھنے کی وجہ آپ فرماتے ہیں میں عبادت کرنا چاہنا کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جیڑا علی کے چہرے وال دیکھے گا وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ سے کرم ابو بکر صدیق بندے نے پائی جناب علی شیر خدا حیدر کرار آپ نے عرض کرتے ہیں میرے پیر بھائی ابو بکر کی گل ہے میرے چہرے والی نہیں محبت نال ویندے ہو پئے۔ ابو بکر عرض کرتے ہیں ابو بکر فرماتے ہیں میرے پیر بھائی علی میں اس واسطے ویندا پیا ہوں کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا سی علی دے چہرے وال ویکھنا عبادت ہے، علی دے چہرے وال ویکھنا عبادت ہے۔ اس واسطے میں علی تیرے چہرے وال ویکھنا نال ایک اور گل بھی سن لو میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی جنت دی ٹکٹاں عطا فرمائے گا۔ علی مرتضیٰ مسکرا پئے عرض کرتے ہیں میرے پیر بھائی ابو بکر اے بھی تے میرے مصطفیٰ دا
دی اونوں عطا کرنی ہے جدے دل دے اندر ابو بکر دا پیار ہوئے گا جدے دل دے اندر ابو بکر دا پیار ہوئے گا جناب تاجدار حضرت علی کرم اللہ وجہ تعالی آپ دی ولادت با سعادت جب ہوئی نا آپ دی والدہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیتا علی نو حضور دی بارگاہ دے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گود وچ اٹھان تو پہلا علی دی والدہ کی ہوندیاں نے یا رسول اللہ میرے بھتیجے میرے پیارے جدوں دا علی پیدا ہویا نا تے انہیں اکھاں نہیں کھولیاں انہیں اکھاں نہیں کھولیاں کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لجپال آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا امی لے ہونا چاچی بھی نو کیوں نہ میرا ویر علی بھی نو پکڑاؤ جدو حضور علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والے ہتھاں دے کریم آقا علیہ السلام آپ نے علی نو لیا جدو سرکار دے نبوت والے او نوریت علی دے چہرے نال پئی علی دے اکھاں کھول کے سب تو پہلا جڑا مکھڑا ویکھیا او مصطفی جان رحمت دا چہرہ ویکھیا حضور فرماندے نے چاچی تسی تے آندے سو علی ویکھدا نہیں علی دیاں تے اکھاں بڑیاں سونیاں نے عرض کردیاں نے قسم با خدا علی اکھاں نہیں سی کھولدا حضور مسکرا پر آپ نے فرمایا چاچی مینوں تے جلد دے اے وعدہ کر کے آیا سی یا اللہ سب تو پہلا چہرہ میں حضور دا ویکھاں والی تیری قسمت حضور گردی نے دینے پائے اپنی زبان اپنا لاب علی دے منہ دے اندر باندھے نے پائے کریم آقا علیہ السلام اے گردی علی نو پہ دے دینے واہ علی نو پوچھا گیا اینا علم کی بھی آیا میں عرض کرتے نے اگر علم دا کمال پوچھ لے ہو اے میرے مصطفیٰ دی گردی دی وجہ نہ لے آوے حضور دی زبان چوسن نال حضور دا نام ملن نال علی دا سینہ مدینہ بن گیا اس بات میں قصیدہ پڑھنا میرے نام مل کے پڑھو اور ایمان دادا کرو کون علی جدا نارش اولاد اترے آوے جدا نام میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رکھیا